نہیں، یہ تو مطلب کہ ہمارے نظام کا حصہ ہے نا. یہ طبقاتی نظام ہے جو کہ حکمراں طبقے جو ہیں وہ مطلب کہ عام لوگوں کو کوئی سہولت نہیں دیتے اور ان کو مشین کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو تو یہ جو ہے یہ ہم ذاتی طور کے اوپر ہماری ریاست اور ہمارے حکمراں طبقے جو ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں غربت کے افلاس کے. کیونکہ ہر ملک کے پاس اپنے ذرائع کی کمی نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ جب ذرائع کے اوپر ایک ہی طبقہ قابض ہو جائے تو دوسرا پہ غربت میں رہتا ہے، اور غریب آدمی کو آپ جس طرح سے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں اپنی خدمت کے لیے، اپنی سہولتوں کے لیے، اپنی ملازمت، ان کو اپنے ملازم رکھ کر. تو یہ تو مطلب کہ تقریباً مطلب کہ بادشاہت کا نظام ہے، اولیگارکی کا نظام ہے، عاملانہ نظام ہے. ان سب میں عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اور صحیح. یہ جو جیسا میں مزدوروں والی بات تھی، یہ مزدور انگریزی حکومت کے دوران نہ صرف جزائر غرب الہند میں جیسے چین جمیکا اور دوسری جگہوں پہ گئے، بلکہ کیپ ٹاؤن یعنی ساؤتھ افریقہ میں بھی مطلب کہ ان مزدوروں کی بڑی تعداد ہندوستان سے گئی جب ٹرانسوال میں سونے کی کانیں نکلی. تو ان سے وہاں پر سونے کی کانوں میں کام کرایا جاتا تھا. بلکہ گاندھی جی جس وقت ساؤتھ افریقہ میں گئے ہیں، یہ جو مسلمان تاجر تھے ان کے وکیل تھے، لیکن انہوں نے وہاں کے ہندوستانی یعنی مزدور جو کانوں میں کام کرتے تھے اور انتہائی غربت اور مصیبت کے عالم میں تھے، ان کے بارے میں انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی. بڑی تعداد میں مطلب کہ انگریز اپنی کالونیز میں مطلب کہ نائجیریا، کینیا، گھانا، مطلب کہ یہاں پر ہندوستان کے مزدوروں کو لے کر گئے اور ان سے وہاں پر کام کرایا. مطلب کہ ریلوے لائنیں بچھانے کا، ریلوے کی انتظامیہ کا مطلب کہ زیادہ کام ان کالونیز میں، افریقن کالونیز کے اندر وہ ہندوستان کے مزدور اور ہندوستان کی جو پیشہ ور تھے جو اس شعبے میں، وہ مطلب ان سے یہ سارے کام کرائے گئے تھے. اور مطلب کہ یہ تم نے جو بات کہی یہ بڑے علمیے کی بات ہے کہ یہاں مطلب کہ اتنی سیاسی جماعتیں ہیں، اتنے انٹلیکچوئلس ہیں، اتنے سمجھدار لوگ ہیں، لیکن ان کی بات کوئی نہیں کرتا. نہ ان پر جو مظالم ہوتے ہیں وہ مطلب کہ یہاں میڈیا میں آتے ہیں، ان کو ایکسپوز کیا ہی نہیں جاتا چونکہ ان کے مالکین اتنے طاقتور ہیں. یہ صورتحال جیسا تم نے بتایا کہ ایک عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے اور پتہ نہیں کب تک چلے. اچھا، یہی دوسری صورت جو ہے وہ سندھ میں ہے جہاں پر یہ بھیل، کولی، میگواڑ یہ مطلب کہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں. اور تمہیں پتہ ہے نا کہ ایک زمانے میں مطلب کہ وہاں کا زمیندار ان کو زنجیروں میں باندھ کر کھیتوں میں کام کرایا کرتا تھا. یہ ہمارے بالکل دوست بالکل شفیق خان نے پھر ان کے خلاف آواز اٹھائی اور مطلب کہ کسانوں کو غلامی سے آزاد بھی کرایا اور ان کو شہروں میں لا کے آباد کیا. لیکن پھر مسئلہ یہ تھا کہ یہ چونکہ ان کا پروفیشن ہی کاشتکاری تھا، یہ کوئی اور کام جانتے ہی نہیں تھے. جب یہ شہروں میں آ کر آباد ہوئے تو اب ان کے لیے کوئی کام نہیں تھا جس پہ ان کا گزارا ہو. ان میں سے کچھ لوگ دوبارہ واپس پھر زمینوں پہ چلے گئے کہ چونکہ یہ کاشتکاری کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتے تھے. یہ ایک ایسا چکر ہے کہ جس کے چکر گردش سے نکلنا مطلب کہ ہمارے جیسے ملک میں جہاں پر کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے صنعت و فخر کی، جہاں لوگوں میں کوئی شعور نہیں ہے، جہاں لوگوں میں کوئی انسانیت سے محبت نہیں ہے، وہاں پر سوائے منافع اور پیسے کے. اب آپ دیکھ لیں اس جنگ کے موقع پر جو کچھ بھی یہاں پر ہو رہا ہے، مطلب کہ پیٹرول کی قیمتیں
بڑھا دی جاتی ہیں، پھر گھٹا کے سب کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم کتنے آپ کے لیے فیاض ہیں کہ اپنی کم کر دیں، پھر آگے چل کے بڑھا دیں گے۔ اس کے مقابلے میں مجھے کسی نے بتایا کہ ایران میں جو بڑے بڑے یعنی یہ شاپنگ سینٹر ہیں یا بڑے بڑے مالس ہیں، ان کے مالکوں نے قیمتیں کم سے کم رکھتی ہیں تاکہ لوگ خرید سکیں۔ تو ایک طرف یہ ہے کہ لوگوں کی مطلب کہ غمی کا احساس ہے، لوگوں کی محرومی کا احساس ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ لوگوں کی محرومی سے کیسے منافع کمایا جائے۔ یہ دو قسم کے نقطۂ نظر ہیں جو اس وقت بھی ہمارے سامنے ہیں، اور یہ پوری تاریخ کا حصہ رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پورے ہندوستان کے اندر غریب لوگ جو ہیں، یعنی دلت ہو، کسان ہوں، مزدور ہوں، پیشہ ور ہوں، مطلب کہ ان کی پوری زندگی غربت و افلاس میں ہی گزری ہے، غلامی میں ہی گزری ہے، وہ آزادی نصیب ہی نہیں ہوئی۔ اور ان کے خلاف ہمارے دانشوروں نے بھی ان کے حق میں کوئی آوازیں نہیں اٹھائی۔